السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ ذات السلاسل۔ سلاسل سین کا ضمہ اور سلاسل فتحہ دونوں صحیح ہے۔ اگر ضمے کے ساتھ ہو تو یہ ایک چشمے کا نام ہے، بہترین عمدہ پانی تھا، خوشگوار پانی تھا۔ تو یہ غزوہ اس چشمے کے مقام پر ہوا، اس لیے اس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سین کا پڑھیں فتحہ سلاسل، تو سلاسل یہ سلسلتن کی جمع ہے، اور سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ حاقہ میں۔ تو زنجیر اس کو کہا غزوہ ذات السلاسل، اس لیے کہ کافروں نے اپنے ساتھ والوں کو، اپنے دوستوں کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا تاکہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں اور یہاں سے بھاگیں نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس غزوے کو غزوہ ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ جس مقام پر ہوا وہاں زمین نرم تھی، پاؤں اندر دھنس جاتے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سن 8 ہجری میں ہوا، فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اس لیے کہ اس غزوے کے امیر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور مشکات شریف میں ان کے اسلام لانے کا قصہ آیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے یہ اسلام لے آئے تھے، اور از خود چل کر گئے حضور کے پاس۔ اس لیے مشکات کی روایت میں آیا، حضور نے فرمایا لوگ تو مسلمان ہوئے لیکن عمرو بن عاص ایمان لائے۔ اسلام ظاہری اطاعت کو کہا جاتا ہے، اور ایمان باطنی کو ضمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ حضور کے پاس مدینہ طیبہ پہنچے، جب پہنچے عرض کیا میں اسلام لانا چاہ رہا ہوں، ہاتھ پھیلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ جواب دیا میں
ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ میں نے روز اول سے مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ہر لڑائی میں پیش پیش رہتا تھا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، مغفرت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلا۔ عمر، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام سابقہ ساری کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دینے والی چیز ہے؟ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ تو یہ بتلایا کہ ہجرت بھی ایسی شے ہے، سابقہ گناہ معاف۔ حج بھی ایسا عمل ہے، سابقہ گناہ معاف۔ مسلمان ہو گئے۔ تو غزوہ ذات السلاسل میں امیر بنایا حضور نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، اور یہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ وجہ تسمیہ بتا دی، امیر بھی بتا دیے، اور اس غزوے میں یہاں تو نہیں، دوسری روایتوں میں آیا، دو تین خاص واقع ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ امیر تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر کی اطاعت کر، اور جب جا کر دشمنوں پر حملہ کیا تو دشمن زیادہ تھے۔ اب صحابہ نے دشمن کا تعاقب کرنا چاہا، اور ابو عبیدہ ابن الجراح بھی ان میں سے تھے کہ تعاقب کریں۔ دشمن بھاگ گیا، عمرو بن عاص نے منع کر دیا، نہیں، تعاقب نہیں کرتے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ رات کے وقت آگ جلانے سے عمرو بن عاص نے منع کر دیا تھا۔ صحابہ نے کہا سردی کا زمانہ ہے، آگ جلانے دو، سینکیں گے، منع کر دیا۔ اور تیسرا ہوا یہ کہ عمرو بن عاص امیر تھے، ان کو ضرورت پڑ گئی غسل کی رات کو، ٹھنڈ تھی، پانی گرم انتظام تھا نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھائی۔ جب واپس مدینہ طیبہ آئے تو ان تینوں باتوں کی شکایت کی صحابہ کرام نے حضور سے۔ حضور نے عمرو بن عاص سے دریافت کیا، تینوں کا جواب یہ دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے دشمن کے تعاقب سے اس لیے منع کیا
کہ مجھے خطرہ یہ تھا ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے تعاقب میں ان کا پیچھا کریں اور دشمن کی مدد اور آ جائے اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، اور دشمن جب زیادہ ہو تو ایسے وقت اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھنا، محفوظ واپس لے آنا، یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ آگ جلانے سے میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ آگ روشن ہوگی تو رات کے اندھیرے میں دشمن کو ہمارا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے ہیں، ہم، اور اسی طرح ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ہم تو افرادی قوت کے اعتبار سے بھی کم تھے اور اسلحہ بھی ہمارے پاس اتنا نہیں تھا، اس لیے یہ چیز پیش نظر تھی، اس لیے میں نے آگ جلانے سے منع فرمایا۔ 200 افراد تھے کل، کوئی زیادہ تو تھے نہیں، 200۔ اور تیسری بات یہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھائی، مجھے خطرہ محسوس ہوا اپنی جان کا، اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ قرآن کریم کا حکم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو ابن عاص سے یہ تینوں جواب سنے، تبسم فرمایا اور کچھ بھی نہ کہا۔ تو خیر، یہ قصہ، اس کے ضمن کے اندر اور قصے بھی ہیں، لیکن یہاں امام بخاری نے ان اور واقعات کو ذکر نہیں کیا۔ یہاں باب غزوۃ ذات السلاسل وہی غزوۃ لحم وجزام قالہ اسماعیل بن ابی خالد۔ یہ غزوہ قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے ساتھ پیش آیا، اور اسماعیل ابن ابی خالد نے یہ کہا کہ ان قبائل سے، یہ دو قبیلے ہیں، ان سے پیش آیا۔ وقال ابن اسحاق عن یزید عن عروہ یا بلاد بلی وعزرتا وبن القین، یہ مشہور امام مغازی ہیں ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق، انہوں نے یزید سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے روایت کیا کہ یہ غزوہ ذات السلاسل یہ بلاد بلی میں ہوا، بلاد بلی، اور اسی طرح عزرا و عزرا اور بنو عزرا و بن القین، یہ تین قبیلہ قزاع کی تینوں شاخیں ہیں، بلی، عزرا اور بنو قین۔ تو ابن اسحاق نے کہا کہ یہ غزوہ ان قبائل کے ساتھ ہوا۔ تو خیر، یہ دو قول ہو گئے، ایک تو اسماعیل ابن ابی خالد کا، اور دوسرا قول نقل کیا امام بخاری نے مشہور امام مغازی محمد ابن اسحاق کا، بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابي عثمان رضی اللہ عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث
عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عمرو بن عاص کو ذات السلاسل لشکر پر امیر بنا کر. قالا فاتیتہ، تو یہ جو امیر تھے عمرو بن عاص، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا یعنی لشکر سے واپسی ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئے. فقلت ای الناس احب الیک، میں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون، یہ پوچھا. دوسری روایتوں میں یوں بھی آیا، جب غزوے سے واپس ہوئے تو عمرو بن عاص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لشکر کا امیر حضور نے مجھے بنایا. لشکر کے اندر بڑے بڑے افراد تھے، ابو بکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، یہ عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ. ان کو امیر نہیں بنایا، امیر بنایا مجھے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور نے مجھے امیر بنایا، آخر میرا کوئی مرتبہ اور مقام ہوگا، اس لیے مجھے امیر بنایا ایسے بڑے بڑے لوگوں پر. اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں پوچھوں تو صحیح، ای الناس احب الیک. قالا، تو حضور نے فرمایا عائشہ، تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں عائشہ، عائشہ محبوب ہیں. تو معلوم ہوا اس سے کہ اگر شوہر کو اپنی زوجہ سے محبت ہو تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت ہے اس سے. دیکھو حضور نے کہہ دیا احب الناس کون، عائشہ. تو کسی موقع پر کوئی آدمی اس کا اظہار کر دے تو یہ کوئی زہد کے خلاف نہیں ہے کہ برا ہو گیا. قلت من الرجال، میں نے کہا کہ مردوں میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب، کس سے آپ کو محبت ہے. قال ابوہا، حضور نے فرمایا کہ ان کے ابو حضرت عائشہ کے والد ماجد کون، ابو بکر صدیق، وہ ہیں. قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون. قال عمر، پھر فرمایا عمر. فعد رجالا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی آدمیوں کو شمار کیا. یعنی میں پوچھ رہا پھر کون پھر کون پھر کون، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے رہے فلاں فلاں. فسکت، تو پھر میں خاموش ہو گیا، مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، اس ڈر کے مارے کہ مجھے سب سے آخر میں کر دیں گے. یعنی میرا نام نہیں لیا حضور نے، میرے دل کے اندر تو یہ خیال آیا، خود پسندی آئی، یہ خود پسندی کا داعیہ پیدا ہوا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی صفائی کر دی کہ یہ تمہارے اندر جو داعیہ خود پسندی کا پیدا ہوا یہ صحیح نہیں. اور یہ نام لیتے رہے حضور، بتاتے رہے اور بالآخر میں خود ہی چپ ہو گیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سب سے آخر میں، اپنے صحابہ میں سب سے آخر میں کہیں نہ کر دیں. تو ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں کا طریقہ یہی
کہ دیکھ لیتے ہیں اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین کی طبیعت کو. کسی کی طبیعت کے اندر اگر خود پسندی ہے، علاج کر دیتے ہیں تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. تو اس حدیث سے، اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو امیر بنایا جا سکتا ہے. ابو بکر تھے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، لیکن عمرو بن عاص کو، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو امیر بنایا. بابو ذہاب جریر رضی اللہ عنہ الی الیمن. یہ باب ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کے بیان. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ پہلے گزرا. ایک مرتبہ تو یمن کی طرف انہیں بھیجا تھا 150 شاہ سواروں کے ساتھ، اور چونکہ یہ یمن کے ہی رہنے والے تھے اور بھیجنے کا مقصد تھا کعبہ یمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، جس کو ذوالخلصہ بھی کہتے تھے. اس کا نام رکھا تھا انہوں نے کعبہ یمانیہ. ایک تو وہ جریر کو امیر بنا کر بھیجا، حضور نے دعا کی، گھوڑے کے اوپر سے ہی بیٹھ نہ سکتے تھے ان کے لیے، تو پھر کبھی گھوڑے پر سے گرے نہیں. اور یہاں جو آگے قصہ آ رہا ہے یہ بعد کا قصہ ہے. اور حجۃ الوداع سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور دین اسلام کی دعوت دے کر حضور نے بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے کچھ ہی پہلے، اور جب یہ گئے یمن تو یمن میں دو خاص شخص تھے بڑے، ایک ذو عمر اور دوسرا ذو کلا. تو ان سے ملاقات ہوئی اور جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور خبریں سناتے رہے. وہ سنتے رہے. سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جس شخص کی تم خبر دے رہے ہو، اگر واقعی وہ نبی ہیں تو ان کا تو انتقال ہو گیا اور آج تیسرا دن ہے. راستہ چلتے ہوئے یہ وہاں سے نکلے، یمن سے نکلے، راستے میں باتیں ہوئیں تو یہ کہا آج تو تیسرا دن ہے انتقال کا. تو سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلا؟ یا تو حضرت جریر کو پتہ نہ چلا، کسی اور ذریعے سے، قاصد کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا.
یا تو اس وجہ سے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کہانت اور جنات کی خبروں سے واقف تھے، اور جنات تو اڑتے ہیں تیز، انہوں نے خبر دے دی ہو ان کو. اور یہ کاہن تھا، تو کاہن اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن کاہن کو اپنی ان باتوں کے اوپر جزم اور وثوق نہیں ہوتا ہے، پکی بات نہیں ہوتی ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے. اور پہلے اندازے سے بتا دیا سفر بھی جاری ہے، سفر بھی جاری ہے، سفر بھی جاری ہے. اور راستے میں جب مدینہ طیبہ سے کوئی شخص جا رہا تھا ملا، اس نے جب بتایا، اس سے یقینی خبر جب معلوم ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کہا اچھا ہم واپس چلتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ نہیں گئے. اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے اپنی اس کہانت کی اوپر یقین تھا نہیں، یقینی خبر جب معلوم ہوئی تو پھر واپس ہو گئے. تو یہ کاہن کو اس طرح کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہانت کے ذریعے سے. تو یہ خیر جریر کا یمن کی طرف بھیجنا یہ تھا حضور کے وصال سے کچھ ہی پہلے. اور پھر جریر جب واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا. یہ وہ قصہ ہے جس کا تذکرہ اس روایت کے اندر آگے آیا. به قال حدثني عبد الله بن ابي شيبة العبسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن. میں یمن میں تھا. حضور نے ان کو یمن بھیجا، یمن میں تھا. فلقیت رجلین من اہل الیمن، تو میری ملاقات ہوئی اہل یمن کے دو آدمیوں سے. ذا کلاعن و ذا عمرن، ایک کا نام تو ذا کلاع تھا اور دوسرے کا نام ذا عمر تھا. فجعلت احدثهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا. یعنی ان دونوں سے جو گفتگو تھی میری، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، حضور یہ فرماتے ہیں. فقال له ذو عمر، تو جریر سے ذو عمر نے کہا لئن کان الذی تذکر من امر صاحب کا، اگر ہے معاملہ ایسا ہی جیسا کہ تم اپنے ساتھ والے کا ذکر کرتے ہو، لقد مر علی اجلہ منذ ثلاث، تو 3 دن ان کے وصال پر گزر چکے ہیں. جیسا کہ بتلایا کہ ذو عمر کو پتہ چل گیا ہو کسی خارجی اطلاع سے، اور جریر کو اطلاع نہ ملی ہو. اور یہ بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی پیشن گوئی کتب سماوی میں موجود ہو، اس سے اندازہ لگایا ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاہن ہو اور کہانت سے اس طرح انہوں نے اندازہ لگایا. وَأَقْبَلَا مَعِي، وہ دونوں کے دونوں میرے ساتھ چلے. ذو عمر اور ذو کلا دونوں میرے ساتھ یمن سے نکلے، چلتے رہے، مدینہ طیبہ کی طرف چلتے رہے.
حتی اذا کننا فی بعض الطریق رفع لنا رکب من قبل المدینہ، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں کسی جگہ تھے کہ مدینہ طیبہ کی جانب سے ایک قافلہ ہمارے سامنے بلند ہوا، یعنی کچھ سوار تھے مدینہ طیبہ سے آ رہے تھے. فسألناہم، تو ہم نے ان سے پوچھا، اس قافلے سے، قافلے والوں سے ہم نے پوچھا، حالات دریافت کیے، مدینہ طیبہ سے تم آ رہے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح. فقالوا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قافلے والوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی. واستخلف ابو بکر، ابو بکر خلیفہ بنا دیے گئے. والناس صالحون، اور لوگ ٹھیک ہیں، لوگ نیک ہیں، صالحون نیک ہیں، یعنی ٹھیک ہیں، لوگوں کے اندر کوئی انتشار نہیں، کوئی افتراق نہیں، اتفاق ہے. فقالا، اب ان دونوں نے کہا، ذو عمر اور ذو کلع نے کہا، یعنی اب تک تو یہ چلتے رہے، قافلہ آیا، قافلہ والوں سے جب ان کو خبر مل گئی پکی کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو دونوں بولے اخبر صاحبہ کا، اپنے ساتھ والے کو خبر دے دینا. ساتھ والے سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، کہ تم ان کو جو اب تمہارے مسلمانوں کے امیر ہیں ان کو بتا دینا، انا قد جئنا، ہم تو آئے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کو یہ بتا دینا کہ ہم یمن سے نکلے، آئے راستے میں، اور جب راستے میں ہمیں یہ خبر مل گئی تو ہم واپس جا رہے ہیں. وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آئیں گے، یعنی ابھی تو راستے میں سے ہی واپس، اور پھر آئیں گے کبھی ملاقات کو. وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ، اور وہ دونوں کے دونوں یمن کی طرف واپس ہو گئے. فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، جریر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی خبر دی ابو بکر صدیق کو، ساری بات بتلائی. قال افلا جئت بهم، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم ان کو کیوں نہیں لے کر آئے ہو، یہاں لے آتے، کیسے ان کو واپس کر دیا. فلما کان بعد، تو خیر یہاں یہ بات تو پہلی والی ختم ہو گئی. اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ عرصہ گزر گیا، بعد کا ایک قصہ یہ پیش آیا کہ ذو عمر نے مجھے کہا، قال لی ذو عمر یا جریر ان بک علی کرامتا، آپ کا میرے اوپر ہے احسان. کرامت کے لفظی معنی تو ہے بزرگی، عزت، شرف، مراد ہے یہاں احسان. وینی مخبروں کا خبرن، اور میں تمہیں ایک خبر دینے والا ہوں. انکم معشر العرب، تم تو ہو، یعنی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگ ہو، عرب کی جماعت ہو. لن تزالوا بخیر، مسلسل خیر پر رہو گے. ما کنتم اذا ہلک امیر، جب تک تمہارے ایک امیر کا انتقال ہو جائے. تآمرتم فی آخر، تم امیر بنا دو کسی دوسرے کو. فیضا کان بالسیف، جب
امارت ہوگی تلوار کے ذریعے سے، کانو ملوکن، تو اب پھر یہ عرب کے جو لوگ ہوں گے یہ بادشاہت کریں گے، اب بادشاہت ہوگی، خلافت نہ ہوگی۔ یغضبون غضب الملوک، وہ غصے ہوں گے ایسے جیسا کہ بادشاہ غصے ہوتے ہیں، وَيَرْضَوْنَ رِضَ الْمُلُوكِ، اور وہ راضی ہوں گے جس طرح کے بادشاہ راضی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایک تو وہ نظام ہے جو خلافت راشدہ کا نظام، حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ، پھر عمر خلیفہ، پھر عثمان خلیفہ، پھر علی خلیفہ، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن کو بھی خلافت ملی 6 مہینے، 30 سال تو یہ خلافت رہی۔ اور جب تک کہ یہ طریقہ ہوگا از خود دوسرے کو لوگوں نے بنا دیا اپنا امیر اور خلیفہ، خیر ہے۔ اور جب یہ عہدہ اور منصب لوگ تلوار کے ذریعے سے حاصل کریں گے اور حکومت کے اوپر قبضہ جما لیں گے، پھر جو خلافت تھی خلافت ختم ہو جائے گی اور اب بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو گویا ذو عمر نے جو باتیں بتلائیں، ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو 3 دن گزر چکے، پھر دوسری بات یہ بتائی کہ خلافت اس وقت تک چلے گی حضور کے بعد جب تک کہ آپس میں انتخاب کریں گے لوگ کسی کو اپنا امیر خلیفہ، صلح صفائی سے، اتفاق سے، اور جب تلوار کے ذریعے سے اقتدار کے اوپر لوگ قابض ہوں گے تو پھر یہ خلافت نہیں رہے گی، اب تو یہ بن جائے گی ملوکیت۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو شروع ہوا تو اس کو کہا جاتا ہے ملوکیت کا دور۔ ان تک تو خلافات ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، اور ان سے جو سلسلہ چلا تو وہ سلسلہ چلا ملوکیت کا۔ باب غزوۃ سیف البحر وهم یتلقون عیرا لقریش وامیرهم ابو عبیدہ۔ یہ باب ہے غزوہ سیف البحر کے بیان میں۔ سیف کنارے کو، ساحل کو کہا جاتا ہے، تو ساحل سمندر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ باب ہے سیف البحر کے غزوے کے بیان میں، غزوہ سیف البحر اس کے بیان میں۔ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، صحابہ کرام قریش کے قافلے کو لینا چاہ رہے تھے۔ عیر اس قافلے کو کہا جاتا ہے جس قافلے کے پاس خرد و نوش کی اشیاء ہوں،
تو خورد و نوش کی اشیاء تھیں، اور اس کا راستہ روکنے کے لیے صحابہ کرام آڑے آئے، وَأَمِيرُهُمْ ابو عبیدہ، اور غزوہ سیف البحر میں صحابہ کرام کے امیر ابو عبیدہ تھے۔ یہ لفظ آپ نے کچھ لکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہے۔ تو سیف کے معنی بتلائے ساحل، سیف البحر کا معنی ساحل سمندر۔ تو سیف سین کے کسرے کے ساتھ کنارہ، ساحل۔ تو صحابہ کرام نے قریش کے قافلہ کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے اس جماعت کو سمندر کی جانب اور سمندر کے ساحل کی جانب روانہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ خورد و نوش کے معنی فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھانا پینا۔ خورد کھانا، نوش پینا۔ خورد و نوش کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو سامان کھانے پینے کا قافلہ والوں کے پاس تھا، اور ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ، چونکہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ اور پڑھنا ہے یا بس کر دیں آگے؟ تو وقت ہی 10:30 تو ہو گئے ہیں. بس کرنا ہے تو بس کر لیں. یہ حدیث دوبارہ پڑھ لیں گے. اور یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت تو میں نے کر دی. غزوہ سیف البحر اور باقی آگے جو روایت آ رہی ہے. بیچ میں آواز منقطع ہو گئی تھی، تو اب انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے اس کو. دوبارہ حدیث کو پڑھ لیں گے. اور جمعرات کو بھی سبق نہیں ہو سکا تھا. جس دن سبق نہ پڑھنا ہو تو پہلے ہی بتا دیا کریں، اطلاع دے دیا کریں، انتظار نہ ہو. پڑھنا نہیں تھا تو بتا دیتے تو اچھا تھا. آئندہ اگر ایسی صورتحال ہو بتا دیا کریں. ٹھیک ہے، آگے یہ عنوان اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं इमाम साहब अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत है भाई? हाँ, शुक्र अल्लाह का, फजल है, करम है। वो अप्रैल की 7 तारीख जो आप बतला रहे थे, तो उसको जरा रोक लीजिएगा। मैं फोन कर दूंगा उसको भी। वो पहले तो हमने 24 मार्च का रुकवाया था, तो फिर वो जो लड़की वाले हैं वो जरा आगे कह रहे हैं कि 10-12 दिन आगे बढ़ाएं, तो फिर वो खाली हो जाएगी, उसकी जगह ये हो जाएगी। मैं फहीम भाई से भी बात कर लूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसको जरा महफूज रखिएगा। मैं कल आपके पास वहीं आ ही जाऊंगा। ठीक। हाँ जी, हाँ, अस्सलाम। 6 7 डन कर चुके? नहीं, डन नहीं। क्या थे, किस हफ्ते थे कि सुबह फाइनल 10 रागुना निकल कर चाहता है 9 मैं मेरे ईसा को कौन कुछ कह रहा है? धीरज चाचू, कुछ ना कहो, वो प्यारा है। छोटा है। मेरा तो दांत गिर ताजन टूटने वाला, मैं दांत टूटने वाला है। हाँ। क्यों तोड़ रहे हो? न तोड़ो। दमक गोलियां दे न दे सुबह। कौन सी गोली? एक्टम और रामाटोल, एक्टम वगैरह, और त्रिया कैप्सूल टेमसुलिन। और आप एग्जाम में क्या? अच्छा अच्छा, और अपनी तबीयत अच्छी थी? अच्छा, और नाल वाले? अच्छा, पर क्या खैर खबर नहीं दादा? अच्छा,
سیکي جنک جی جلدی آنے جی جو پہلی کر پہلی جلدی صبح بھی جلدی صبح میں تبارک ہے صبح جی تو لیکن مصروفیت تھوڑا سی زیادہ ہی پسند نہیں ختم بھی سے آپ بخاری ادھر پسند نہیں قرآن دا تھا تھوڑا بھی غلط ہوتا ہے کہ آواز کے نرم نرم نہیں چاہتا خیر خبر اچھا نہیں چل رہا کیا ہاں تو اپنا بھی چکر تھوڑی جی وہ کچھ من کر دی اسی دستوں یہ کہاں ہے السلام علیکم ہمارا بچہ ہماری تھی ہماری پترو کیا حال تھا ہمارے بچے دا مڑے بہترین دا کیا حال تھا شکر اللہ سلامت رکھا اللہ عافیت بچے رکھا ان دے بابا بھی راس تھے اور دادا دادی شکر سے اللہ سارا عافیت بچے رکھا ہمارا بچہ میری پتری نئی تازہ خو خاص کچ نے دیڑی آئیا فون ڈاکٹر مظہر حسین صاحب دا تے او آخنا جے تو سے جیاں تاریخ رکھی دی 23 24 10 دڑے اگے کرے آوازیں نہیں بچا یہ آوازیں دی آواز نہیں ہاں کوئی دستا ہمارا بچہ آوازیں دی اٹھ کے دری بیٹھے میں اٹھ گیا آج اتنا ہونا پڑھائی ساتھی جی بس کر چھوڑی ناگواری ہوندی بھی سے آدمی بند ہو گئے نیٹ او پیسے نیٹو دی مسئلہ ہو رہا نا اس وجہ بھی تھا نیٹو دی پرابلم 10 چھوڑو اس کا انہوں آپ کو ہی نہیں پتا نا کیا ہی ہے اور پیر کر وہ آدھا صبح فائنل میں پراؤ نال رابطہ کیتا تو 9 آتی صبح فائنل کروں گا جی السلام علیکم آواز آئی ہیلو شفا آواز ہے جی آواز نہیں دی بالکل خاموشی تھی مر دو کوٹ دودھ چا دے ہاں ہو آئی آواز نا مطلب آخر کوئی اور اپنی ہوگی رائے کے جو اور بھی کے رائے وہ یہی ہے ذرا بس یہی 6 ہی سمجھیں اور فائنل کل کریں میں آل والے کا بھی فون کر کے 10 فری ماں وہ 7 تاریخ جی اس کا کل کروں نے تے فی الحال اس کا روک پچھلی دفعہ ختم کر چھوڑی پہ نہ ہی ہے 23 وہ جڑی ماں 24 داہیت ہے
وہ پھر ختم ہو گئی یہ صحیح طرح مسئلہ کل انسان گویا کہ ان دکھا رہے سو تو یہ مطلب پچھلی دن لگتا ہے یہی سمجھیں یہی سمجھیں اور ڈن میں کل فون کر کے آپ کو بتا دوں بھائی سے بات نہیں ہو سکی سب کو لگی تو سننے کے جاہیا کہ کڑیاں کا سینکڑوں تے آئی ہے کچھ بھی نہ ہے میں اور جس دن سبق نہ پڑھنا ہو تو بتا دیا کریں انتظار میں آدمی نہ رہے تھوڑا موڈ بنا تیرا کا کیا ہی ہونا میرا کوئی کے جواب نہ آ کے دماغ کا السلام علیکم وعلیکم السلام اگا انہیں لکھ کے بھیجیے تو شرمندہ ہو نہیں اے تانت دیتا جا نبزری اللہ کو پتا آج کل تم تو باندھی نہیں اور دعا بھی تو نہ لائی آج صبح بھی نہ لائی دیڑی بھی نہ لائی ایلا کہ بہتر ہوئی جاتا ہے دیڑی بھی کھڑو کنو ہوئی نام پڑی اندرے نہیں مکا تو دعا لوال لے کہاں کروں کیا نہ دعائی جا دعا دیں گے جا گانا نہیں گئی نیٹ پر نہیں بند ہوگا ادھرا بندوں کو شاید اتنا ہوا ہے چلے میرا اللہ بلکہ پہلے ہم کر جی السلام علیکم ہاں پتہ نہیں نیٹ نہ آئی ہے کہ پیچھے نیٹ بند ہو گئے خدا جانا کیا ہو گئے بند ہو گئے جان ادھر ہے جی اب وہی دسنا ہے کہ ان دا فون آئی ہے تو آنے کہ اسی اور تا ملخو بچے کوئی ادھر اٹبادو چے کوئی خورئی تھی بانجی تھی رہتے پوری بھی شادی تھی پہلے بھی آنے گا تے اسیں کرنی تھی رات وہ آنا لگے کہ اسیں پروگرام ترتیب دیتا کہ ایرا کہ وہ پہلے چلتے ادھر تے اتھو والے بھی رہتے پہلے ہونی شادی کے نپٹان دیتے پھر مڑ کے اسی اپنا کرونا اسی اس کی وجہ سے آگے کر کے یعنی کہ 10 دڑے آگے کر دے یعنی کہ 13 شوال کا اپنے جو میں نے تے پھر تسی پھر ابو آئی اچھا سی مشورہ کر کے دس دے پھر ایسا کرے آپ جو وہی گل تے پھر وہ جنا کہنا لگے کہ پھر ایسا ہو جی آلو تیاری ہوئی یا آگے اور بچے مارچ جو کوئی تاریخ ہے نا ہاں پھر ابو نے کہنا کہندے میری بہن کی بڑی دبو آئی تے جنا من نہ اسے بھی نہ راضی کہ اس زمانے والے رابطہ کی تو بھی نہ آئے کہ راضی تے اسی وہاں نے صحیح سے کوئی مسئلہ نہیں جو میں خراب کر کے آپ کے لیے تیری بات کوئی ولیمہ کرتا ہے پر ایک جنم نہ ہے خوش ہے
پھر دوبارہ انہوں نے رابطہ کیا وہ تو پھر انہوں نے کہا کہ دلال دا پتہ کیتا دال والے آئیے کہ نہ کہنے 7 مارچ کی ایک تاریخ خالی تھی پھر اب انہوں نے تاریخ رکوا کے تو پھر انہوں نے رابطہ کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پیر کا دڑا پہنا پیر کا دڑے سے آن کے نکاح کرنا منگل دڑے پھر اسی اپنا پروگرام رکھ کے ولی میں تو انہیں پھر آئی صحیح تھا میرا انہوں نے میرا رابطہ کر کے انہوں نے دستا ہوں پھر انہوں نے فون آئی کہ صحیح تھا یہی تاریخ ہے یعنی کہ 6 اپریل رات صبح میں اور مزید تو سامنے پراؤنا در آپ نہ کی صبح کر کے تو پھر میں سامنے اس پہ یہ رڈنگ سمجھ ہاں یہ کرو تو آستا ہوئی آ کے چلو اگر وہ جمعے دا آخر جمعے دڑے بھی کر کے تو پھر پر اسی ہفتے دا بڑے پھر جمعے کی وجہ سے کر کے پھر اسیں انہاں مطمئن نہ آ جن کا نہیں چلا کرنا کہ مڑ مڑ کی کرنے کی ضرورت تھی اب آپ جو اتفاق ہے اتفاق ہے یہ جہاں کوئی اپنے جہاں کر کے نہیں دیا تا نہیں آ دیا پورا